اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احلت لنا میتتان ودمان والمیتتان الحوت والجراد والدمان الکبد والطحال رواه احمد وابن ماجہ ودارقطنی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو میتا جو چیز خود بخود مر جائے، ایک تو جو جانور ہم کھاتے ہیں وہ تو مذبوح ہوتا ہے، ذبح کیا ہوا، جو ذبح کیے بغیر مر جائے اس کو مردار کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرے ہوئے جانور بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں، اور دو خون بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے۔ جو دو مرے ہوئے جانور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کیے ہیں ان میں ایک مچھی ہے، مچھلی، اور دوسرا مکڑی۔ یہ دونوں جانور ہیں، یہ بغیر ذبح کے مسلمانوں کے لیے کھانے کی اجازت ہے، یہ حلال ہے۔ اور دوسرے جو دو خون اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ خون حرام ہے لیکن یہ دو جو خون حلال ہیں ان میں سے ایک جگر ہے اور دوسرا تلی ہے۔ جگر اور تلی یہ خون ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ان کو کھانا حلال قرار دیا ہے۔ دو مرے ہوئے جانور ہمارے لیے حلال کیے گئے، دو خون ہمارے لیے حلال کیے گئے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد ابن ماجہ اور دارقطنی نے روایت فرمایا۔ وعن ابی زبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما القاه البحر وجزر عنه الماء وكلوه وما مات فيه وتفا فلا تاكلوه رواه ابو داود وابن ماجہ وقال محیسن الاکثرون على انه موقوف على جابر۔ حضرت ابو زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس جانور کو سمندر باہر پھینک دے اور پانی پیچھے ہٹ جائے، سمندر جانور کو پھینک کر پانی جب وہ پیچھے ہٹ جائے وہ جانور تم کھا سکتے ہو، اور جو جانور پانی کے اندر ہی مر کر اس کے اوپر تیرنے لگے اس کو نہیں کھا سکتے۔ پانی کا جانور جس کو جانور باہر پھینک دے اور پھر پانی پیچھے ہٹ جائے، خشکی پہ ہو جائے، وہ کھا سکتے ہو، اور جو جانور پانی کے اندر مر کر تیرنا شروع کر دے اس کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت فرمایا، اور محی سنت نے یہ فرمایا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس حدیث پاک کو موقوف سمجھتے ہیں حضرت جابر تک، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان نہیں ہے، حضرت جابر نے خود یہ بات فرمائی۔ لیکن ایسی بات جو ہے صحابی اگر کہے بھی تو وہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے، کیونکہ صحابی اپنے طور پر یہ بات کر نہیں سکتے۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبی صلی اللہ تعالی وسلم عن الجراد فقال اکثر جنود اللہ لا آکلہ ولا احرمہ رواہ ابو داود وقال محی سنہ ضعیف۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مکڑی کے بارے میں پوچھا گیا کہ مکڑی کا کیا حکم ہے، تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا لشکر ہے، تعداد میں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں نا مکڑیاں، میں نہ تو اس کو کھاتا ہوں نہ اس کو آرام کرتا ہوں، اس کو کھاتا ہوں نہ آرام کرتا ہوں۔ پیچھے ہم نے حدیث پڑھی ہیں جس میں صحابی نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شریک جہاد رہا اور ہم مکڑی کھاتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے کھانے کا ذکر نہیں ہے لیکن صحابہ کے کھانے کا ذکر ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میں نہ اس کو کھاتا ہوں نہ اس کو آرام کرا دیتا ہوں، لیکن صحابہ کرام نے اس کو کھایا ہے۔ بن زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم عن سب الدیک وقال انہو یؤذن للصلاة رواہ فی شرح سنہ۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مرغ، دیگ اس مرغ کو کہتے ہیں جو صبح اذان دیتے ہیں، اس کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، دیگ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا، اور فرمایا یہ اذان دیتا ہے اور لوگوں کو اذان کے لیے جگاتا ہے، اس لیے اس کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنہ یوقظ للصلاة۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت زید بن خالد سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے، یہ نماز کے لیے جگاتے اذان دیتے۔ وعن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال قال ابو لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا ظہرت الحیۃ فی البسکن فقولوا لها انا نسألک بعاد نوح وبعاد سلیمان بن داود اللہ تؤذینا فإن عادت فاقتلوها رواہ ترمذی و ابو داود۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ابو لیلہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا جب گھر میں سانپ نظر آئے، گھر میں سانپ نظر آئے تو اسے کہو ہمارے اور تمہارے درمیان وہ عہد جو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا تھا اور وہ عہد جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے تھے تو آپ کو یہ ساتھ حکم تھا کہ تمام جتنے جانور ہیں دنیا میں ان کا ایک ایک جوڑا بھی چاہے اس پہ سوار کر لو۔ تو جن چیزوں کو حضرت نوح علیہ السلام نے سوار کیا تھا ان میں سانپ بھی ہوگا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان سے کچھ وعدہ بھی لیا ہوگا کہ میری اولاد کو تکلیف نہیں پہنچانا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ہر چیز پر حکومت عطا فرمائی تھی، پرندوں پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، تو ظاہر ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھے، ان کا بھی ہاتھ تھا، تو ان کو وہ دونوں ہاتھ یاد دلاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اور کہ یہ جو ہے نا وہ یہ ہاتھ دے کر کے ہمیں تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ ان عادت فقتلو، اگر وہ دوبارہ پھر نظر آئے پھر اس کو قتل کر دو۔ تم نے اس کو یاد دلانی کرا دی کہ ہمارا اور تمہارے درمیان عہد ہے، اس عہد کو توڑنا نہیں ہے، لیکن تم نے پھر جہاں سانپ نظر آتا ہے اس کا یہی تکلیف کافی ہے، انسان کو سانپ نظر آئے تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر وہ تمہیں نظر آئے تو اس کو قتل کر دو۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی اور ابو داود نے روایت فرمایا۔ وعن اکرمہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال لا اعلم الا رفع الحدیث انه كان يأمر بقتل الحیات وقال من تركنا خشیۃ صائد فلیس منا۔
حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے تھے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی سانپ کو اس لیے نہ مارے، عربوں میں ایک جو ہے نا وہ بات مشہور تھی کہ کوئی آدمی سانپ کو مارتا ہے تو اس کا جوڑا کبھی آ کر اس کو ڈس لے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اس کو اس نے مار دیا تو وہ اگر سپنی ہے تو سانپ آئے گا اس کو ڈگے گا، اور یہ سب سانپ ہے تو سپنی آ کر اس کو ڈسے گا۔ اس وجہ سے وہ ڈرا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سانپ کو نہ مارا اس خوف سے کہ اس کا جوڑا آئے گا اور مجھ سے انتقام لے لے گا، تو یہ بات جو کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلیسا منا، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہم نے ان کے ساتھ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا ہوا ہے، اب جب تمہارے قابو میں آئے تو اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اس حدیث پاک کو شرح سنت میں روایت کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا اپنی اصل اور اپنی فرع، اصل کیا ہے؟ انسان کا باپ، اس کا دادا، اوپر جتنی ہو، ماں، نانی، نانا، یہ سارے جو ہیں یہ انسان کے اصل ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ یہ اگر ضرورت مند ہوں تو ان کے اخراجات اٹھانا انسان کا جو ہے وہ زکوٰۃ کے مال میں سے نہیں، باقی اپنا جو اس کا مال ہے اس سے ان لوگوں کا اخراجات پورا کرنا ضروری ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اس طرح انسان کی فرع جو ہے وہ اس کی اولاد ہے، بیٹے، پوتے، پوتیاں، بیٹیاں، نواسے، نواسیاں، یہ سارے جو ہے اس انسان کی فرع ہے۔ تو ان کا بھی وہی حکم ہے کہ یہ اگر ضرورت مند ہو اور انسان کے پاس انسان صاحب حیثیت ہو تو ان کی ضروریات کو پورا کرنا اپنے مال سے، زکوٰۃ کے مال سے نہیں، اپنے مال سے ان کی ضروریات پوری کرنا انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے ان کو غریبوں کا مال ان کو نہیں دے سکتا۔ زکوٰۃ والا اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا کیونکہ اس کے اخراجات کو پورا کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اپنے غلام کو نہیں دے سکتا، غلام کو نہیں دے سکتا۔ جس غلام کو اس نے یہ کہا کہ اتنی رقم مجھے دے تو آزاد ہو جائے، اس کو مکاتب کہتے ہیں، اس کو بھی نہیں دے سکتا۔ کچھ بعض غلام وہ ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں میں مشترک ہوتے ہیں، 3-4 آدمی مل کر ان کے مالک ہوتے ہیں، تو کسی نے اس کو اپنے سے آزاد کر دیا تو اس کا بعد حصہ آزاد ہے۔ تو کوئی اگر اس کا ایسا غلام ہے جس کا بعد حصہ آزاد ہے تو اس کو بھی یہ جب اپنا مال جو نہیں دے سکتا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کا مال کسی میت کو کفن دینے کے لیے بھی استعمال نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا مال کسی میت کو کفن دینے کے لیے بھی استعمال نہیں، کیونکہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے مصارف مقرر کر رکھے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں مقرر کر دیے، ان میں میت کا کفن نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کسی مرے ہوئے آدمی کا قرض اتارنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال جو ہے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کوئی غلام ہے، آپ اس غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے بھی اپنی زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ زکوٰۃ کا پیسہ دیا، کسی غلام کو خریدا، آزاد کر دیا، یہ طریقہ کوئی ہے، زکوٰۃ ایسے بھی ادا نہیں ہوتی۔
اگر کسی آدمی نے سوچ بچار کر، بغیر سوچے سمجھے نہیں، سوچ بغیر کر کے یہ جس کو میں زکوٰۃ دینے لگا ہوں یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں، آج کل لوگوں نے بڑے غلاف اپنے اوپر چڑھا رکھے ہوتے ہیں، آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر کسی آدمی نے پوری تحقیق کی زکوٰۃ دیتے ہوئے کہ اس آدمی کو میں زکوٰۃ لگتی ہے اس پر میں دوں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ تو اس کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، وہ تو غریب نہیں تھا، فقیر بھی نہیں تھا، مسکین بھی نہیں تھا، یا وہ بنو ہاشم میں سے تھا، تو اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے زکوٰۃ دے دی تو اس کی طرف اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی، اس کی زکوٰۃ، کیونکہ اگر سوچے سمجھے بغیر دے گا، تحقیق کیے بغیر دے گا پھر نہیں ہوگی، لیکن تحقیق کی غلطی ہوگی اس سے، اس قسم کی غلطی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اتنا زیادہ کسی ایک آدمی کو زکوٰۃ کا مال دینا کہ وہ غنی ہو جائے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ مثال کے گھر میں 5-6 افراد رہتے ہیں، کوئی بچے ہیں دوسرے، ان سب کو جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک مال دیتا ہے اور پھر بھی اس کے پاس مال بڑھ جاتا ہے، وہ غنی ہو جاتا ہے، تو اتنا جو ہے کہ زیادہ مال کسی کو نہیں دینا۔ آپ کسی اور کو دیکھ لیں، ایک آدمی کو جو ہے اس کو ملینئر بنائیں گے تو باقی بے شمار غریب آدمی ہے وہ رہ جائیں گے، تو اس قسم کا اتنا زیادہ مال دینا وہ جو ہے مکروہ ہے۔ ہاں اتنا کہ وہ فقیر جس کو آپ کو دے رہے ہیں اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ رہے، اتنا اس کو دینا مستحب ہے، کسی آدمی کو اتنا دیں کہ اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت محسوس نہ رہے، اتنا دینا جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن اتنا زیادہ دینا کہ وہ اس کے سارے گھر والے بھی صاحب نصاب ہو جائیں، وہ بھی صاحب نصاب ہو جائیں، اس کو اغنا کہتے ہیں، اس سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔